الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، ہم سورہ ہجر کی آیت 26-27 سے سورہ کا مطالعہ کر رہے ہیں. اس سے پیچھے جو حقائق واضح کیے گئے ان کی بنیاد پر اب مخاطبین سے یہ کہا کہ انہیں اپنے رویوں کا جائزہ لینا چاہیے. یہ محسوس نہیں کر رہے کہ یہ ابلیس کے فریب میں آ گئے. انہیں وہ تاریخ یاد دلاؤ جب اس دنیا کی ابتدا ہوئی تھی. فرمایا کہ ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے بنایا تھا اور اس سے پہلے جنوں کو لو کی لپٹ سے پیدا کیا تھا. میں نے عرض کیا کہ یہ تمہید ہے، آگے جو بات بیان کرنی ہے اس کے لیے یہاں سے تمہید اٹھائی ہے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ جو معاملہ آگے استدلال کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے وہ کب واقع ہوا تھا. چنانچہ ارشاد ہوا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ. اور یاد دلاؤ جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں. یعنی اپنے اس ارادے کا اظہار فرمایا تھا کہ جس طرح میں نے جنوں کو اس سے پہلے لو کی لپٹ سے پیدا کیا ہے، اسی طرح فرشتے ایک بہت برتر مادے سے وجود پذیر ہوئے ہیں. اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے میں ایک بشر پیدا کر دوں گا. اس ارادے کا اظہار فرمایا. اور اس کے بعد یہ مزید وضاحت کی کہ وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں اس کو ہر لحاظ سے درست کر لوں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ قرآن مجید میں دوسری جگہ واضح کیا گیا ہے کہ ابتدائی تخلیق صرف قالب کی ہوئی، یعنی انسان کا قالب بن گیا. اور انسان کا قالب کیا ہے؟ ایک حیوانی وجود. یعنی وہ اپنے قالب کے لحاظ سے اسی طرح ایک حیوان ہے جس طرح اس دنیا میں بہت سے حیوانات ہیں. وہ بن گیا. پھر اس کے بعد وہ تسویے کے مراحل سے گزرا. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ اور تسویے کے یہ مراحل اس کے بعد گزرے جب کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بنایا تھا اس میں اپنی نسل خود پیدا کرنے کی صلاحیت بھی رکھ دی. یعنی اب گویا اپنی نسل خود پیدا کرنے کے لیے جو عمل ہوتا ہے وہ شروع ہو گیا. اس سے نسل در نسل بہتری پیدا ہوتی چلی گئی. سویتہ یعنی تسویہ ہوتا چلا گیا، ہر چیز بالکل درست ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ قالب مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد بالکل آخری صورت اختیار کر گیا. جب وہ کر گیا تو فرمایا کہ جب میں اس کو ہر لحاظ سے درست کر لوں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي اور اس کے بعد اس میں اپنی روح پھونک دوں، یعنی پھر میں اس کو وہ چیز دوں گا جس سے ایک حیوان ایک بالکل ہی مختلف مخلوق بن جائے گا. اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ امور متشابہات میں سے ہے. یعنی یہ بات کہ ایک روح پھونکی گئی، روح عربی زبان میں پھونکی کو کہتے ہیں،
یعنی جب پھونک بہت لطیف ہو جائے تو اس کو روح کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ وہ لفظ نہیں ہے جو ہمارے ہاں سول کے ترجمے کے طور پر استعمال ہوتا ہے، یعنی نفخ پھونکنا ہے، اور جو چیز پھونکی گئی ہے وہ ایک پھونک ہے، میں نے اس میں اپنی پھونک دی اور اس میں اپنی روح پھونک دوں۔ یہ امور متشابہات میں سے ہے جن کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یعنی وہ پھونک کیا ہوتی ہے، وہ کس طرح صادر ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں کس طرح زندگی اور شعور سب وجود میں آ جاتے ہیں، اس کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تاہم اتنی بات واضح ہے، یعنی اتنی بات واضح ہے، لفظوں سے واضح ہے کہ یہی وہ لطیف پھونک ہے۔ جگہ جگہ اس کو واضح کیا ہے کہ یہ لطیف پھونک آئی، یعنی انسان بنا، اس کا قالب بنا، اس کا حیوانی تعلق پیدا ہوا، اس کی نسلیں پیدا ہونا شروع ہو گئیں۔ اس سارے عمل میں اس کا تسویہ بھی ہو گیا، وہ ہر لحاظ سے درست ہو گیا، یعنی اس کے قالب کو جس لحاظ سے بالکل قاعدے میں لانا تھا وہ آ گیا، اس کو وہ صورت مل گئی جو اس کے خالق کے نزدیک اس کو ایک انسان کی حیثیت سے دینا پیش نظر تھا، تو اب اس میں روح پھونکی گئی۔ یہ وہ لطیف پھونک ہے جس سے انسان کے حیوانی وجود میں وہ چیز داخل ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ کن ہو جا، تو جو طریقہ مقرر کر دیتا ہوں میرے اس قول سے وہ چیز اسی طرح ہونے لگ جاتی ہے۔ لیکن وہ جب اس کا ذکر کرتے ہیں، یعنی انسانی شخصیت کا ذکر کرتے ہیں یا فرشتوں کی شخصیت کا ذکر کرتے ہیں، تو شخصیت کو اس طریقے سے بیان نہیں فرماتے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ موقع ہے جس وقت ایک روح پھونکی جاتی ہے، میری طرف سے ایک پھونکی جاتی ہے، میری طرف سے، نفخت فیہ من روحی، اور یہ معاملہ میں براہ راست کرتا ہوں۔ تو یہ روح جب داخل ہوئی تو وہ چیز داخل ہو گئی جس کو انسان کہتے ہیں، یعنی قالب تو حیوانی تھا لیکن اب وہ شخصیت اس کے اندر آ گئی جس کو ہم انسان کہتے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں بھی یہ اسی مرحلے میں پھونکی جاتی ہے، یعنی جب انسان کے حیوانی وجود کا ہر لحاظ سے تسویہ ہو جاتا ہے۔ تسویہ جو قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے، جیسے ہم کسی چیز کو گھڑتے ہیں، اگر آپ نے دیکھا ہو کہ جب چاک پر کمہار برتن بناتا ہے تو وہ گھڑتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ وہ بالکل آخری صورت اس کو دے دیتا ہے، فنیشنگ ٹچز، یہ چیز بھی جب آ جاتی ہے تو گویا تسویہ ہو جاتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں بھی یہ اسی مرحلے میں پھونکی جاتی ہے، یعنی پہلے حیوانی قالب بنتا ہے، وہ زندہ ہوتا ہے، حیات آ جاتی ہے اس میں، جیسے تمام حیوانات میں حیات ہے، لیکن انسان کی شخصیت اور شعور یہ ایک خاص مرحلے پر آتا ہے، اور ماں کے پیٹ میں بھی اسی طریقے سے ایک پھونکی جاتی ہے اور پھر وہ شخصیت اس حیوانی وجود میں منتقل ہو جاتی ہے۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کم و بیش متعین کر دیا ہے کہ یہ 120 دن کے بعد ہوتا ہے، یعنی جب 120 دن ایک نطفے کی تشکیل کے مختلف مراحل پر گزر جاتے ہیں اور اس کا حیوانی وجود ماں کے پیٹ میں مکمل ہو جاتا ہے تو پھر یہ پھونکی جاتی ہے۔ اس سے پہلے انسان نہیں ہوتا، وہ زندہ ہوتا ہے، اس کا قالب بن چکا ہوتا ہے، اس کی یہی صورت ہوتی ہے، لیکن وہ انسان نہیں ہوتا، یعنی اپنی شخصیت کے لحاظ سے صرف ایک حیوان ہوتا ہے جو تخلیق کے مختلف مراحل سے گزر کر انسانی شخصیت کے لیے ایک ایسا قالب بن جاتا ہے، یعنی انسان کو جو جسم دینا ہے جب وہ تسویے کے مراحل سے گزر کر اس قالب کو آخری صورت دے دیتا ہے جو انسان کو ملنا ہے، تو اب اس میں یہ روح پھونک دی جائے، یہ ہوتا ہے۔ تو اس کو یہاں قرآن نے بیان کیا ہے کہ فرشتوں سے ہم نے کہا کہ میں سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے ابتدا کروں گا، میں قالب بناؤں گا، میں اس قالب کا تسویہ کروں گا، یعنی اس کو ہر لحاظ سے درست کروں گا، اس کے بعد میں اس میں روح پھونکوں گا۔
جب میں یہ سب مراحل سے گزر کر وہ شخصیت اس کو دے دوں، یعنی وہ انسان کی حیثیت سے بالکل جیتا جاگتا تمہارے سامنے آ جائے، تو اس وقت فقعوا لہ ساجدین، تم سب اس کے آگے سجدہ ریز ہو جانا۔ یہ اپنے ارادے کا اظہار فرمایا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب ابھی ارادہ کیا جا رہا تھا انسان کے بننے کا، اس وقت ہی یہ بتا دیا گیا تھا کہ جو غور کرنا ہے کر لو، وہ وقت جب آئے گا تو تم سب کو سجدہ ریز ہونا ہوگا اس کے سامنے۔ فرشتوں کو اور جنات بھی اس وقت موجود تھے، یہ حکم پہنچا دیا گیا اور یہ بتا دیا گیا کہ اس طریقے سے تم اپنے سر جھکا دو گے۔ یہ حکم کیوں دیا گیا، اس کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ اصلاً یہ تمام معاملات انسان کی تعلیم و تربیت کے لیے کیے گئے، یعنی انسان کو ایک باشعور مخلوق کی حیثیت سے جس امتحان میں ڈالنا پیش نظر تھا، اس کی تعلیم، اس کی ابتدائی تربیت اس طرح سے ہوئی۔ اور عملی تربیت ہی جب ابھی الفاظ اس طرح ایجاد نہیں ہوئے، زبان اس طرح پختہ نہیں ہوئی، ابلاغ کے ذرائع وہ صورت نہیں اختیار کر چکے جو بعد میں ہوئی، تو اس میں عملی طریقہ یعنی ڈیمانسٹریشن کا طریقہ ہی سب سے اچھا طریقہ ہو سکتا تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہی اختیار کیا۔ دو چیزوں کو قرآن بیان کر دیتا ہے کہ انسان کے امتحان میں بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ ایک انسان کی اپنی شخصیت کے ساتھ وابستہ خودی، اس کی انا، میں ہوں اور میں بڑی چیز ہوں۔ قرآن نے یہاں بتایا ہے کہ یہ بڑی چیز ہونا شعور کا خاصہ ہے، چنانچہ اس کا احساس فرشتوں میں بھی ہے اور اس کا احساس جنات میں بھی ہے، یعنی اپنی خودی کا احساس، اپنی شخصیت کا احساس۔ انسان اسی لحاظ سے ایک بڑی مختلف مخلوق ہے، یعنی وہ اپنے شعور کا بھی شعور رکھتا ہے، تو اس وجہ سے وہ اپنی شخصیت کی تذلیل، اس کی تحقیر، اس کے بارے میں کوئی بری چیز کبھی سننا پسند نہیں کرتا۔ اس کے اندر اپنی شخصیت کے ساتھ محبت بھی ہے، اس کا اعتراف بھی ہے اور اپنے برتر ہونے کا احساس بھی ہے۔ ظاہر ہے باقی مخلوقات کے مقابلے میں انسان بہت برتر ہے، اور اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو جو زمین پر مرئی مخلوقات ہیں ان کا انسان سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، انسان ان سے بہت زیادہ برتری رکھتا ہے۔ اس کا ایک احساس ہے، وہ ہر مخلوق میں ہوتا ہے، یہ جنات میں بھی تھا، فرشتوں میں بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جس امتحان میں ڈالا ہے اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان اپنی اس خودی کے احساس کے ساتھ ضرور جیے، لیکن اس خودی کو حق کے مقابل میں بت نہیں بن جانا چاہیے۔ یعنی یہ خودی اللہ کے حکم کے مقابل میں، یہ خالق کے مقابل میں، یہ کسی حق کے مقابل میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ یہ امتحان ہے، یعنی خودی اپنی ذات سے چاہتی ہے کہ وہ مانی جائے، اس کی عزت کی جائے، اس کو اس کا مقام دیا جائے، اس کی حیثیت کا اعتراف کیا جائے، وہ دوسروں سے برتر رہے۔ تو یہ تفوق یا برتری کی جبلت ہر باشعور شخصیت میں رکھی گئی ہے، وہ انسان کے اندر بھی ہے، وہ جنات میں بھی ہے، فرشتوں میں بھی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے امتحان یہ کیا کہ برتر مخلوق یعنی سب سے برتر مخلوق جو فرشتے ہیں ان کو کہا کہ اپنے سے تیسرے درجے میں کمتر مخلوق کے سامنے اپنا سر جھکا دو، اس لیے کہ میں حکم دے رہا ہوں۔ یعنی تمہاری خودی کو اب اس میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ فرشتے اپنی اس برتری کا احساس بھی رکھتے تھے، وہ جو بادشاہی اس دنیا پر رکھتے تھے اس کو بھی سمجھتے تھے۔ وہ اگر آپ سورہ بقرہ کا مکالمہ پڑھیں تو جیسے ہی ان کو یہ بتایا گیا کہ اس طرح کی ایک مخلوق ہوگی، اس کو اللہ تعالیٰ اختیار بھی دے گا اور اقتدار بھی دے دے گا، زمین کی بادشاہی دے دی جائے گی، تو انہوں نے کہا کہ نحن نقدس بحمدک و نقدس لک، یعنی اس دنیا کا نظم نسق ہم بہت خوبی کے ساتھ چلا رہے ہیں، آپ کی تقدیس ہو رہی ہے، حمد ہو رہی ہے، کوئی ادنا فساد نہیں ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب معاملات ٹھیک چل رہے ہیں، تو یہ ہمیں ہٹا کے انسان کو اس کا اقتدار دینا یہ کچھ سمجھ میں نہیں آئی بات۔ بہت ادب سے انہوں نے یہ بات عرض کی ہے، یعنی اعتراض کا اسلوب نہیں اختیار کیا، لیکن بہرحال اپنی بات رکھ دی ہے، اور اس میں صرف اتنا نہیں کہا کہ یہ فساد برپا کرے گا،
اپنے بارے میں بھی کہا ہے کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یعنی ہم اپنی ذمہ داریوں کو نہایت شان اور خوبی کے ساتھ اور آپ کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے ادا کر رہے ہیں۔ کمی کیا ہوئی ہے جس کے بعد اس طرح کی مخلوق پیدا کرنا مقصود ہے؟ یہ انہوں نے کہہ دیا اس موقع پر، لیکن جواب میں یہ کہا گیا کہ جب میں تسویہ کر لوں اور میں اس طرح کی ایک مخلوق بنا لوں اور میں اس کو وہ شخصیت دے دوں جس کو میں روح پھونک کر دوں گا، یعنی وہ شخصیت اپنے بننے کے لحاظ سے ویسی ہے جیسے فرشتے ہیں، اسی لیے دوسری جگہوں پر فرشتوں کو الروح سے تعبیر کیا گیا ہے، وحی کو بھی الروح سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو انسانی شخصیت کے معاملے میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن قالب زمینی ہے اور مٹی سے بنا ہے۔ تو کہا کہ میں جب یہ کر دوں گا تو تم سب سجدہ ریز ہو جانا۔ تو فرمایا کہ یہ ایک امتحان تھا جو لیا گیا، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ کسی کی کوئی برتری کا فیصلہ کیا جا رہا ہے، بلکہ صرف یہ بتانا مقصود تھا کہ اس کائنات کا خالق جب کوئی حکم دیتا ہے تو وہ حق ہے، اور حق کے مقابلے میں کسی کی خودی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کو مان کر جیو گے تو بالکل صحیح راستہ اختیار کرو گے۔ یہاں قریش کو خطاب کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اسی ابلیس کے فریب میں آ گئے ہو جس کا اب ذکر ہونے والا ہے، اس لیے آگے کی تفصیل نہیں کی، لیکن بقرہ میں آگے کی تفصیل بھی کی ہے، اور آراف میں بھی آگے بہت وضاحت کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ پھر ایک دوسرا امتحان لیا گیا، اور وہ امتحان یہ تھا، مقصد تعلیم تھی انسان کی، یعنی اس سے انسان کو یہ بتانا مقصود تھا کہ تم سے یہ دو برتر مخلوقات یہاں کھڑی ہیں، ہم ایک حکم دے رہے ہیں جو ان دونوں کی برتری اور تفوق کی جبلت پر جا کر اثر انداز ہوگا۔ دیکھو کیا کرتے ہیں، ان میں جو رویے سامنے آئیں گے ان میں اب تمہیں اپنا لایا عمل اختیار کرنا ہے۔ تو ایک امتحان یہ ہے، اور دوسرا امتحان جنس سے ہوگا۔ چنانچہ وہ امتحان بھی پھر ایک باغ میں رکھ کر لیا گیا، اور اس میں بھی یہ دیکھا گیا کہ انسان ترغیب پا کر اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ روک رہے ہیں، کیا جنسی تعلق قائم کر لیتا ہے۔ دنیا میں بھی بالکل یہی امتحان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جبلت رکھ دی ہے، اس کے تقاضے رکھ دیے ہیں، وہ جبلت زور بھی کرتی ہے، اور اس کے بعد جب اس کے مواقع بھی گرد و پیش میں بکھرے ہوں تو یہ پابندی لگا دی ہے کہ ایک خاص دائرے سے باہر تم اس کا اظہار نہیں کر سکتے۔ تو دو ہی بڑے امتحان ہیں، اور اگر دنیا کی پوری زندگی کو آپ قاعدے میں لا کر اس امتحان کا جائزہ لیں تو ہے ہی دو ہی چیزوں کا بنیادی طور پر، اسی میں انسان ناکام ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ہوگا۔ اب یہ کہا کہ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، جب ہم نے یہ حکم دیا تو فرشتے بغیر کسی تردد کے سجدے میں گر پڑے، یعنی انہوں نے ادنا درجے میں کوئی تردد نہیں کیا، کوئی حیث بحث نہیں کی، جیسے حکم دیا گیا اس کے امتثال میں جھک گئے۔ یہ میں نے بتا دیا ہے کیونکہ اس میں بہت لوگوں نے فلسفے پیدا کر دیے ہیں کہ یہ سجدہ ریز ہو گئے تو یہ گویا انسان کی برتری کا اظہار تھا۔ یہ کم تر مخلوق کے سامنے ایک برتر مخلوق کی انا کا امتحان تھا، وہ کر لیا گیا۔ تو میں نے لکھا ہے کہ یہ حکم امتحان کے لیے دیا گیا، اس سے مقصود یہ تھا کہ آدم پر واضح ہو جائے، یعنی تعلیم مقصود تھی۔ اس سے مقصود یہ تھا کہ آدم پر واضح ہو جائے کہ اصلی سرفرازی، یعنی انسان اپنی برتری کے زوم میں مبتلا ہوتا ہے، تو برتری اصل میں ہے کیا، کہ اصلی سرفرازی نور یا نار سے پیدا ہونے میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں۔ یعنی اگر تم حقیقی معنی میں سرفرازی چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو درست رکھو، وہ تمہارا خالق ہے، تم زمین پر عبد بنا کر بندے کی حیثیت سے پیدا کیے گئے ہو۔ چنانچہ دیکھیے بالکل یہی بات ہے جو پھر سورہ حجرات میں انسانوں کو ان کے احوال پر توجہ دلا کے کہی ہے، جب یہ کہا کہ دوسرے انسانوں کے بارے میں تمہارا رویہ برتری کا نہیں ہونا چاہیے، تکبر کا نہیں ہونا چاہیے، پھر ایک ایک چیز کو گنوایا، طنز کرنا، تعریض کرنا، مذاق اڑانا، غیبت کرنا، تجسس کرنا، عیوب ڈھونڈنا، یہ سب چیزیں اصل میں تمہارے باطنی تکبر کی علامت ہوتی ہیں، ان سے باز آ جاؤ۔
اور یہ کبھی خیال نہ کرو کہ تم کسی بڑے قبیلے کو ہو اور تمہارا یہ مقام ہے اور تمہاری یہ حیثیت ہے۔ یہ ساری بات سورہ حجرات میں کر کے ایک ایک چیز کو گنوا کر آخر میں کیا کہا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں برتر وہ ہے جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ تو وہاں پر بھی بالکل اسی چیز کو واضح کیا ہے انسان کے معاملے میں۔ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری، سادہ لفظوں میں کہیے تو حق کے سامنے آدمی سرنگوں ہو جائے۔ حق اللہ کا حکم ہے، حق میرا اخلاقی وجود ہے جو اندر سے میرے ضمیر سے میری رہنمائی کرتا ہے، حق دوسروں کی طرف سے سامنے آتا ہے۔ چنانچہ تمام حرمتوں اور بنیادی حقوق جس کو جدید اصطلاح میں کہا جاتا ہے، اسلام میں اس کی بنیاد ایک سادہ بیان پر رکھی گئی ہے کہ ہر انسان کی جان، مال اور آبرو کو حرمت حاصل ہے الا بالحق، سوائے اس کے کہ کوئی حق اس کی جان یا مال یا آبرو پر عائد ہو جائے۔ اب حق کب عائد ہوگا؟ جب وہ کسی کا حق تلف کر دے گا، جب وہ کسی کی جان کے خلاف کوئی اقدام کرے گا، جب وہ کسی کے مال یا آبرو کے خلاف کوئی اقدام کرے گا۔ تو جیسے ہی وہ یہ کرے گا تو حق تلف ہو جائے گا، اور جب حق تلف ہو جاتا ہے تو پھر اس کی جان، مال اور آبرو کو جو حرمت حاصل ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اس کو ایک جملے میں قرآن مجید نے بھی بیان کر دیا، اللہ کے پیغمبر نے بھی بیان کر دیا، اور یہاں یہی بتایا گیا ہے کہ یہ در حقیقت تمہارے لیے زندگی کا لائحہ عمل ہے، اس میں ہمیشہ محتاط رہو، امتحان یہاں سے ہونا ہے۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعین، پھر ہوا یہ کہ تمام فرشتے سجدے میں گر پڑے، الا ابلیس، اور جنات بھی، یعنی وہ ظاہر ہے انہی کے تابع ہیں، آگے استثناء سے بیان کر دیا کہ وہ بھی گر پڑے اور جنات بھی، ابلیس کے سوا، الا ابلیس، یعنی جنات میں سے، جیسے کہ دوسری جگہ واضح کر دیا ہے، ایک شخصیت ابلیس کی تھی جس نے انکار کر دیا، اس نے کہا کہ میں سجدہ ریز نہیں ہوں گا۔ اس میں بھی چونکہ جنات کا پہلے ذکر نہیں ہوا اور الا ابلیس کے بعد یہ واضح ہے کہ جنات بھی شامل تھے، تو یہ کیا اسلوب ہے اس کو پہلے واضح کیا ہے۔ قرآن مجید کی زبان سے جو لوگ واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایسے موقعوں پر جو اومیشن ہوتی ہے اور ایک خاص طرح سے قرآن مجید حذف کر دیتا ہے، یہ ایک عام چیز ہے۔ ہماری زبان میں چونکہ یہ طریقہ نہیں رہا کہ قرینے کی بنیاد پر جملے کے بعد حصے حذف کر دیے جائیں، تو اس وجہ سے ہمیں تردد ہوتا ہے۔ اس اسلوب کی میں نے وضاحت کی ہے۔ آگے الا ابلیس کے الفاظ ہیں۔ قرآن میں صراحت ہے کہ ابلیس جنات میں سے تھا، یعنی دوسری جگہ واضح کر دیا ہے کہ ابلیس فرشتہ نہیں تھا، وہ جنات میں سے تھا۔ اس سے آپ واضح ہوا کہ جنات، اس سے آپ واضح ہوا، یعنی جب الا ابلیس کے الفاظ آ گئے تو یہ الفاظ اس کا قرینہ بن گئے، ان کی دلالت سے واضح ہو گیا کہ جنات چونکہ اپنی خلقت کے لحاظ سے فرشتوں سے زیادہ دور نہیں ہیں، یعنی نور اور ناری کا فرق ہے، قریب ہیں بہت، ایک دوسرے کو دیکھتے بھی ہیں، بات بھی کر لیتے ہیں۔ جنات چونکہ اپنی خلقت کے لحاظ سے فرشتوں سے زیادہ دور نہیں ہیں، اس لیے انہیں یعنی فرشتوں کو جب سجدے کا حکم دیا گیا تو علی سبیل تغلیب جنات بھی اس حکم میں شامل تھے۔ یہ بات چونکہ الا ابلیس کے استثناء سے واضح ہو جاتی ہے، اس لیے قرآن نے اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا، اس کی ضرورت نہیں ہے، ایک تابع مخلوق کا ذکر ایسے ہی کر دیا گیا ہے۔ پھر ہوا یہ کہ تمام فرشتے سجدے میں گر پڑے اور جنات بھی، ابلیس کے سوا، ابا ان یکون من الساجدین، اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا، یعنی اس نے کہا کہ میں نہیں جھکوں گا۔ قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، خدا نے پوچھا اے ابلیس تیرا کیا معاملہ ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا؟ یعنی جب اس نے انکار کر دیا، عملاً انکار کر دیا، سر نہیں جھکایا، جو کچھ کہا گیا تھا وہ نہیں کیا گیا، تو پوچھا گیا ابلیس تیرا کیا معاملہ ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا؟ قال لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمیم مسنون، اس نے جواب دیا
میں وہ نہیں ہوں کہ ایک ایسے بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا۔ یعنی وہی تفوق کی جبلت، وہی خودی، وہی انا باہر آ کر نمایاں ہو گئی۔ تو واضح کر دیا اس سے کہ اصل امتحان کیا تھا جس میں فرشتے کامیاب ہو گئے اور یہ ناکام ہوا۔ اب ظاہر ہے کہ اگر خلقت میں کوئی برتری ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہاں اس کی نفی کر دیتے، نفی نہیں کی، یہ بالکل صحیح ہے، تم فی الواقع ایسے ہی پیدا ہوئے ہو، ایک برتر عنصر سے تمہاری پیدائش ہوئی ہے۔ انسان کا معاملہ یہ نہیں ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی کے پیٹ سے پیدا ہو کر نکلا ہے، یہ سب درست، لیکن یہ میرا حکم تھا، یہ حق تھا، تمہارا یہ کام نہیں تھا۔ تو اس نے یہ جواب دیا۔ اس پر میں نے لکھا ہے، انسان جب علم، دولت، حسن یا اقتدار، یعنی انسان کو جو دوسروں پر تفوق حاصل ہوتا ہے ظاہر میں، وہ انہی چار چیزوں سے حاصل ہوتا ہے۔ یا علم کی برتری ہوگی، علم کا تفوق ہوگا، اور یہ جگہ جگہ نظر آتا ہے، یعنی کسی کو کسی علم میں، کسی ہنر میں، کسی فن میں بڑی غیر معمولی برتری حاصل ہوتی ہے۔ بعض اوقات انسان علم کی، ہنر کی، فن کی سطح دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ ہمارے ہی اندر کا ایک شخص موسیقار ہوتا ہے، شاعر ہوتا ہے، ادیب ہوتا ہے، بڑا عالم ہوتا ہے، سائنسدان ہوتا ہے، مفکر یا فلسفی ہوتا ہے، سماجیات، عمرانیات کے مباحث کو کھولتا ہے، تو حیران کر دیتا ہے، ہوتا وہ ہماری طرح کا انسان ہے۔ تو یہ علم کی برتری کے مختلف پہلو ہیں جو ہم روزانہ دیکھتے ہیں اور اس کا اعتراف بھی اپنے ضمیر میں رکھتے ہیں۔ چنانچہ جہاں ہمیں یہ سعادت حاصل ہوتی ہے کہ ہم اپنی ضرورتوں کے لیے استفادہ کریں، تو وہاں علم کی بارگاہ میں حاضر بھی ہوتے ہیں۔ ایک طبیب بھی بڑا عالم ہوتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ادب کے ساتھ حاضر ہوں، اپنے علاج معالجے کے لیے رجوع کریں۔ اسی طرح کا معاملہ سائنسدانوں کا ہے۔ جب کوئی بڑا حادثہ ہو جاتا ہے تو ان کی طرف رجوع کیا جاتا ہے کہ وہ دنیا کو سمجھتے ہیں، مادے کو سمجھتے ہیں، اس میں کار فرما قوانین کو سمجھتے ہیں، ان کا فن اور ان کا علم یہ ہے، وہ اس معاملے میں برتری رکھتے ہیں، تو حکومتیں بھی ان کی جانب رجوع کرتے ہیں کہ مسئلے کا حل بتاؤ۔ تو یہ چیز علم کی برتری کو سمجھنے میں معاون ہوگی۔ دولت، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کو جو سامان زندگی دیا ہے، وہ سامان زندگی جو راحت، آرام، آسائش اور دوسری بہت سی سہولتوں کا ذریعہ بنتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ دولت ہے۔ اس میں بھی بہت تفاوت ہوتا ہے، یعنی دنیا میں اگر دیکھیے تو دولت اپنی آخری صورت میں نمایاں ہوتی ہے تو وہ کس درجے میں چلی جاتی ہے۔ بعض اوقات جو دنیا میں بڑے بڑے لوگ ہیں، قرآن نے پرانے زمانے کے ایک بڑے دولت مند کا نقشہ کھینچا ہے، یہ جو بنی اسرائیل میں قارون تھا، تو ذرا دیکھیے کہ کیسے کھینچا ہے، یعنی اونٹوں پر اس کے خزانوں کی کنجیاں لادی جاتی تھی، یہ صورتحال تھی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ جب دولت دیتا ہے تو وہ بھی بے پناہ دے دیتا ہے، اور پھر دولت میں رشتہ داروں میں، اعزاء اقربا میں، دوست احباب میں بہت تفاوت ہوتا ہے، تو اس میں برتری ہوتی ہے۔ علم اور دولت، حسن، یعنی انسان خود اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا شاہکار ہے اور ہر انسان کو بڑی عمدہ شکل و صورت دی ہے۔ باقی حیوانات کے مقابلے میں انسان اپنے قالب میں بھی بڑا امتیاز رکھتا ہے اور بڑی خوبیاں رکھتا ہے، لیکن پھر انسانوں اور انسانوں کے درمیان حسن و جمال کے لحاظ سے بھی مردانہ وجاہت ہو، زنانہ حسن ہو، بہت فرق رکھا گیا ہے، اور یہ فرق بالکل نمایاں ہوتا ہے اور بہت سی جگہوں پر انسان کی آنکھوں کو خیرہ کر دیتا ہے، حسن کے ایسے مظاہر سامنے آ جاتے ہیں۔ یا اقتدار، یعنی انسان کو اس دنیا میں وہ قوت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ دوسروں پر اپنا حکم چلاتا ہے، ایک خاص دائرے میں حاصل ہو جاتی ہے۔ خاندانوں میں آپ نے دیکھا ہوگا بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں، اسی خاندان میں ہوں گے، لیکن ایسی وجاہت ان کو حاصل ہوتی ہے کہ سب ان کی بات سننے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس کو درجہ بدرجہ اوپر تک لے جائیے، اور پھر قوموں کا اقتدار، اور پھر ریاست کا اقتدار، اور یہ سب چیزیں۔
تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا فرق رکھا ہے. ہر ایک کو تو اٹھا کر وہ تخت شاہی پر نہیں بٹھا دیتا، ہر ایک اسکندر نہیں ہو جاتا اور ہر ایک اورنگزیب نہیں ہو جاتا. اقتدار میں بھی فرق ہے. تو چنانچہ یہ 4 ہی چیزیں ہیں بنیادی طور پر جن میں انسانوں کا باہمی تفوق نمایاں ہوتا ہے. انسان جب علم، دولت، حسن یا اقتدار، اب یہ تفاوت یعنی وہاں کیا تھا کہ ایک مخلوق بہت ہی لطیف عنصر سے پیدا کی گئی ہے، فرشتے، اور بڑی غیر معمولی صلاحیتیں اسے دے دی گئی ہیں، نہایت برتر، ملائے اعلیٰ تک رسائی ہے ان کی. دوسرے جنات، ان کی فرشتوں تک رسائی ہے، اور وہ بھی ایک غیر مرئی مخلوق ہیں، تمثل کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو صورت چاہیں اختیار کر لیں، ان کو بھی ایک بڑا مقام حاصل ہے. اور اس کے بعد انسان، تو یہ سب وہاں تفاوت رکھا اور پھر انسانوں کو بنا کر ان کے اندر یہ فرق رکھ دیا. اور اس فرق میں اب انسان کا امتحان ہونا ہے، یعنی علم پا کر انسان متکبر نہ ہو، دولت میں آخری جگہ پر پہنچ کر بھی اس کا سر جھکا رہے، حسن اللہ تعالیٰ فراواں عطا کر دے تب بھی وہ دوسروں پر کوئی تمسخر کا طریقہ اختیار نہ کرے اور ان کی عزت میں کوئی فرق نہ آنے دے. تو انسان جب اپنے آپ کو ان سب معاملات میں دوسروں سے برتر دیکھتا ہے تو ابلیس کا، یعنی شیطان نے جو استدلال کیا، ابلیس کا یہی استدلال ہے کہ میں یہ برتری رکھتا ہوں، مجھے تو نے کس چیز سے پیدا کیا تو جانتا ہے. یہی استدلال ہے جو اسے حق کے مقابلے میں اکڑنے پر آمادہ کرتا ہے. اپنی خلقت کے لحاظ سے فرشتے جنات سے بھی برتر تھے، مگر انہوں نے یہ احمقانہ استدلال نہیں کیا، بلکہ سجدے کے حکم کو خدا کا امتحان سمجھا اور بغیر کسی تردد کے امتثال امر کے لیے تیار ہو گئے. یعنی یہ پہلو ہے جس کو اس واقعے سے اللہ تعالیٰ نے نمایاں کیا اور امتحان کا ذریعہ بنایا. ہمارا وقت ختم ہو گیا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی.